جی آ گئی، فیس بک پہ بھی آ گیا۔ جی خواتین و حضرات السلام علیکم، آپ سب کا استقبال ہے کاروان فکر و فن کے 15 روزہ اجلاس میں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے فیس بک پہ بھی کہا کہ ہمارے اجلاس کا مقبول ترین پروگرام یاد رفتگاہ کے ساتھ ساتھ اب ہم ان معاصرین اردو ادب سے بھی گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جن کی ادبی خدمات تقریباً نصف صدی پر مشتمل ہیں، اور جن کی خدمات کی روشنی میں جن کی علم دوستی سے ہم سب لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس ہفتے ہمارے مہمان خصوصی جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کاروان فکر و فن کا سے آپ کا تعارف کراؤں۔ ہم مختصراً اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ہماری پہلی جو نشست ہے اس میں ہم سحر انصاری صاحب سے گفتگو کریں گے، اور دوسری نشست شعری نشست ہوگی جس میں کہ شعرائے کرام، موجودہ شعرائے کرام جو ہے اپنے کلام سے بھی نوازیں گے۔ تو دیکھیے، کاروان فکر و فن تقریباً 3 دہائیوں سے اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کے صدر ہیں جناب مقصد ندیم صاحب۔ مقصد ندیم صاحب ذرا سا اپنا ہاتھ ہلا دیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں، بہت شکریہ۔ آج ہماری نائب صدر محترمہ قانعہ صاحبہ ایک محفل میں بلکہ گئی نہیں ہیں اور آج شامل نہیں ہو سکیں گی، کوشش کریں گی اگر شامل ہو گئیں تو۔ پھر ہمارے جنرل سیکرٹری جناب اعجاز حسین بھٹی صاحب پاکستان گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ابھی شامل نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہمارے جو مشیر ابلاغ و نشریات ہیں جناب راجہ اویس صاحب یہاں موجود ہیں، جو میرے ساتھ ماشاءاللہ معاون بھی ہوتے ہیں اور تمام ٹیکنیکل چیزیں دیکھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جناب جمیل عثمان صاحب ہیں جو ذرا دیر سے آئیں گے، جناب الطاف ترمیزی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جو ہماری، اور میرا نام ہے وکیل انصاری، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کاروان فکر و فن کی انتظامیہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جیسے پروگرام کرتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروگرام میں تبدیلی بھی آنا چاہیے، اور وہ تبدیلی اس طرح آنی چاہیے کہ ہم جہاں یاد رفتگان میں بہت سارے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے واقعی علم کی خدمت کی ہے اور جنہوں نے جو مطلب لیونگ لیجنڈز تھے اور کام کیا ہے، اور ہم ان کو یاد کرتے رہے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، لیکن اب جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بہت محترم حضرات جو نصف صدی سے کام کر رہے ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور جن کی روشنی سے وہ چراغ ہیں جن کی روشنی سے ہم سب لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ تو اس ہفتے میری پوری کوشش یہ تھی کہ ہم اس پروگرام کو شروع کریں۔ تو جناب سحر انصاری صاحب کا تعارف میں کیا بتاؤں، بلا شبہ آپ سبھی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے ان 50-60 سالوں میں کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن مختصر تعارف ان کا یہ ہے کہ سحر انصاری صاحب اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام ہے انور مقبول انصاری۔ ان کے آبا و اجداد ہندوستان کے ادب پرور شہر مراد آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1950 میں انہوں نے والدین کے ساتھ پاکستان ہجرت کی، اور سحر انصاری یہیں پلے بڑھے۔ کراچی یونیورسٹی سے اردو اور انگلش میں ماسٹرز کیا اور اردو ادب میں ڈاکٹریٹ بھی کیا۔ جامعہ کراچی کے شعبے اردو کے سربراہ بھی رہے، پاکستان کے معروف ادارے اردو ڈکشنری بورڈ سے بھی وابستہ رہے۔ گزشتہ آدھے صدی سے آپ ایک استاد، ایک شاعر، ایک ادیب، ایک ماہر لسانیات کے ساتھ ساتھ ایک محقق بھی ہیں۔ سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، اس محفل میں آپ کے ساتھ ہیں جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب کا استقبال۔ شکریہ جناب، السلام علیکم، سب کے خدمت میں میرا سلام۔ وعلیکم السلام محترم۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے سیشن میں جو گفتگو ہے سحر بھائی سے، وہ گفتگو جو ہے ان کا تعارف بھی ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ واقعی ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان سارے عرصے میں جو اردو ادب پہ گزری وہ اس کے عینی شاہد بھی ہیں۔ تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ دنیا
آپ سے متعارف ہے, آپ دنیا کو جانتے ہیں اور خاص طور پہ اردو ادب میں, لیکن چند ایسے سوالات ہیں جو واقعی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی جاننا چاہے گی. اور چونکہ ہمارے یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی جاتا ہے, یہ سب فیس بک پہ لائیو بھی ہے, تو پہلا سوال آپ سے میں یہی کروں گا کہ آپ کی شاعری میں جو تغزل کی جو دھیمی دھیمی آنچ محسوس ہوتی ہے, اس کے حقیقی محرکات کیا ہیں؟ قلبی واردات کا اعتراف سبھی کرتے ہیں, لیکن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شعر و ادب سے شغف کیوں کر پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا؟ بہت شکریہ. اصل میں یہ ہے کہ گھر کا ماحول ادبی تھا. ادبی لحاظ سے جیسے کتابیں پڑھی جاتی تھی بلند آواز سے باری باری, پھر اسی طرح بیت بازی ہوتی تھی, اشعار کا مقابلہ ہوتا تھا, تو اس سے کچھ ذہنی تربیت ہوئی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو حیدرآباد کا جو خاص طور پہ فعال ہوا وہ میرا محرک بنا. اصل میں عام لوگوں کی شاعری تو عشقیہ تجربے سے شروع ہوتی ہے, لیکن میری شاعری جو ہے اسے آپ سیاسی تجربہ کہہ لیجئے یا سماجی زوال کا تجربہ کہہ لیجئے, اس سے شروع ہوئی تھی. اور وہ جب تک اس طبیعت میں وہ ایسی گھل مل گئی ہے کہ اب بھی دنیا کے انہی پہلوؤں پہ زیادہ نظر رہتی ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے احساس کے حوالے سے ان میں اپنے ہم زبان اور ہم وطن اور اس کے علاوہ بھی جو حلقے ہیں اس میں ان کو شامل کروں. اچھا, ویسے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کے محرکات کیا تھے, لیکن ماشاءاللہ آپ کراچی آئے, یہیں پروان پڑے بڑے, اور شاعری کا میرا خیال آغاز بھی کراچی سے ہی ہوا آپ کا. جی اس میں کوئی اور محرکات تو نہیں ہے؟ نہیں, اور محرکات تو ہوتے ہی ہیں زندگی میں, لیکن جو محرک اول ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا, باقی تو پھر ہوتے ہی رہتے ہیں. نہیں ہم نوجوان. سحر بھائی, یہ بھی کہا جا رہا ہے, دوسرا آپ سے یہ سوال ہے اور یہ یقین طور پر اس سے بہتر جواب کون دے سکے گا, کون بتا سکے گا, کہ اردو غزل پر جمود طاری ہے. آپ نے گزشتہ نصف صدی سے اس صنف شاعری پہ طبع آزمائی کرتے آ رہے ہیں, کیا آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں صاحب, میں نہیں کرتا اتفاق, اس لیے کہ برابر اس میں ترقی ہو رہی ہے, اور اس وقت بھی جو نوجوان ہیں ہمارے, وہ خواتین ہوں یا کہ مرد حضرات ہوں, بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ کم تعداد ہے اچھے شاعروں کی, اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے, اس لیے کہ جو یعنی محدود سطح پر جو بات ہوگی اس کا ابلاغ زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں مختلف زاویوں سے سوچنے کا جو ہے وہ موقع فراہم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں, اور ان کے تجربات بھی قابل قدر ہیں, جو لسانی اعتبار سے بھی ہو رہے ہیں اور موضوعات کے اعتبار سے بھی, لب و لہجے کے اعتبار سے بھی, اور اپنے سماجی اور عالمی موضوعات کے لحاظ سے بھی. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ غزل پہ جمود ہے, غزل برابر جاری ہے اور اچھے طرح کہی جا رہی ہے. بہت خوب, بہت خوب. وکیل بھائی ایک منٹ ذرا رکیے گا. پروفیسر سحر انصاری صاحب, آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا اگر پیچھے ہو کر بیٹھیں, چونکہ آپ سکرین کے بہت نیچے نظر آ رہے ہیں, جیسے آپ کا صرف ہم چہرہ ہی دیکھ پا رہے ہیں. ہاں, تو کیمرے کو ذرا سا نیچے کرنا پڑے. کیمرے کو تھوڑا سا نیچے کر لیں تاکہ آپ سکرین کے مڈل میں آ جائیں. جمیل عثمان صاحب, آپ کو خوش آمدید, آپ خیریت سے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ وہ آ جائے اور اوپر. نہیں میں آ رہا ہوں. نہیں مگر میں نہیں آیا. جی, اب کافی بہتر ہوا.
ایک افضال جی بہتر ہے. یہاں بالکل ٹھیک ہے. جی جی سہر بھائی آپ بالکل بہتر ہے اور آپ سینٹر میں ہیں اپنے باکس کے. جی جی ایک بات جو شروع میں معذرت بھی چاہوں گا کہ بعض دفعہ ہمارے جو ٹیکنیکل سپروائزر بھی ہیں اور ہمارے بہت محترم راجہ اویس صاحب ہر اجلاس سے پہلے کچھ ہدایت جاری کرتے ہیں، اور ان ہدایت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بلکہ آپ راجہ صاحب آپ ہی ایک منٹ کو بتائیے کہ اس سے پہلے میں شروع کروں، کہ وہ جو ہدایت ہم دیتے ہیں اکثر زیادہ جو دوست ہیں ان کو تو ان معاملات کا پتہ ہی ہے، بس صرف یہ ہے کہ جب کمرے میں کوئی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے یا کسی نے آپ سے بات کرنی ہے یا آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر کے ویڈیو آف کر لیں، اور پھر جب بندہ جا چکے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے آن کر لیں، یا اگر ارد گرد سراؤنڈنگ میں کسی قسم کی کوئی آوازیں آتی ہیں تو آپ اس کو میوٹ کر لیں. تو ویسے تو یہاں اسکرین گرین ہوتی ہے تو میں کر دیتا ہوں، لیکن بعض بات یہ ہوتا ہے کہ اگر کمرے کے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہوں تو اس میں یہ اسکرین گرین نہیں ہوتی تو پھر پتہ نہیں چلتا. تو باقی چیزیں تو اب آپ کو پتہ ہی ہیں. بہت 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 شکریہ راجہ اویس صاحب، یہ ماشاءاللہ میرے ساتھ کو ہوسٹ بھی ہیں اور یہ پورے اس نظام کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے برادر عبدالرحمان صاحب کے ساتھ. تو بہرحال یہ جو اردو غزل پہ جمود طاری ہے آپ اس کی بالکل نفی کرتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. آپ کی شاعری کا رجحان جدیدیت کی طرف رہا ہے، لیکن کلاسیکی شاعری میں کن اساتذہ نے آپ کو متاثر کیا اور اس اثر اندازی کے اسباب کیا تھے؟ جو اساتذہ یعنی جن کے پڑھے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ان میں ولی دکنی ہے، میر تقی میر، سودا، مرزا غالب، میر انیس، مرزا دبیر، یہ شعراء ہیں جن کو زیادہ پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، تو اس لحاظ سے ان سے گہری واقفیت رہی اور بہت استفادہ کیا ہے ان اساتذہ سے. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے کہ کوئی ایسا شاعر اور جس صدی میں جس سے کہ آپ نے استفادہ حاصل کیا ہو، یا استاد کا درجہ تو نہیں لیکن یقین طور پر جن کو بہت قریب سے آپ نے جن سے اصلاح لی ہو، یا جن کو آپ کہتے ہوں کہ بھئی یہ میرے اساتذہ میں ہیں؟ جگر مراد آبادی کے ہم عصر تھے جعلی مراد آبادی صاحب، وہ میرے استاد ہیں، استاد رہے ہیں. اب تو اللہ مغفرت کرے، اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن وہ میرے استاد ہیں. اچھا، اب ذرا سا پرسنل سا سوال. پرسنل کیا، واقعی آپ کی تحریریں اور جس طرح نوجوانوں کی آپ کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ اپنے تبصروں میں اور خیالات کے اظہار میں فن کی پرکھ سے زیادہ فنکار کی حوصلہ افزائی کو ترجیح دیتے ہیں. کیا یہ سچ ہے اور کیوں؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، اس میں توازن ہے. جیسے آج بھی کسی نے دھیان کو دھیان باندھا تو میں نے فوراً فیس بک پہ بتا دیا کہ بھائی یہ استعمال غلط ہے. اسی طرح کہیں بحر میں کسی چیز میں اگر کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جب مجبوراً کچھ لکھنا پڑتا ہے تو اس کا پیرایا بھی مختلف ہوتا ہے. مثلاً ایک صاحب کے لیے لکھنا پڑ گیا جن کی شاعری میں وزن اور بحر کا بھی تھوڑا سا تفاوت تھا، تو میں نے لکھ دیا کہ ان کی نظمیں بحر کے علاوہ لہر میں بھی لکھی گئی ہیں. تو اس طرح سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ بھائی کیونکہ طریقہ ہے نا لکھنے کا بھی. تو کوئی آپ نے سینکڑوں کتابوں کے فلیپ لکھے اور میرا خیال ہے کہ اس میں حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ یقین طور پر اصلاح بھی موجود ہے، لیکن عام تاثر یہ تھا کہ آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک توازن برقرار رکھا. اچھا، تو توازن برقرار رکھا ہے تو کیونکہ اس سے ہمارے بعض جو واقعی جینوین نوجوان شعراء ہیں وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ صاحب کچھ نشاندہی کی گئی اور واہ واہ سبحان اللہ ہی نہیں کہا گیا. تو یہ ان کے لیے فائدہ حوصلہ مند افزائی ہوتا ہے. مطلب تھوڑا سا حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے.
نہیں حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ بھائی اب جیسے حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ ان کا پہلا شعر یہ تھا کہ حفیظ نے کیا اچھی بنائی غزل، اس پر رہے خدا کا فضل۔ تو اب یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ اس میں بحر و قافیہ اور تلفظ سب غائب ہے، لیکن اس کے بعد وہ کیسے شاعر بنے کہ وہ بھی شاعر بن گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ترقی کرتا ہے انسان اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن بیجا ستائش جو ہے وہ مناسب نہیں، ساتھ ساتھ جو ہے کہتے بھی رہنا چاہیے کہ ابھی محنت کی ضرورت ہے، ان پہلوؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں واقعی دلچسپی ہے اور اندر کوئی تخلیقی ہنر ہے تو وہ توجہ دیں گے، ورنہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ اب تو وہ استادی اور شاگردی کا جو شعبہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے جوانی میں کرتے تھے کہ جو حلقہ احباب ہوتا تھا اسی میں ہم کچھ سنا کر اور ایک دوسرے پر تنقید کر لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہماری زیادہ تربیت جو ہے وہ تنقیدی نشستوں سے ہوئی ہے، چاہے وہ حلقہ ارباب ذوق کی ہو یا ترقی پسند مصنفین کی ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا، بہت اچھا ادارہ تھا، اگر اب بھی اسے فعال کیا جائے اور اس میں یہ رکھا جائے کہ لوگوں کو ان کے تخلیقات کے بارے میں وہیں کے وہیں بتایا جائے۔ پہلے ریڈیو پہ پروگرام ہمارے یہاں ہوتا تھا 1 منٹ، تو اس میں بہت ہی مختصر بچے جو ہے کالج اور یونیورسٹی کے کوئی تحریر پیش کرتے تھے اور وہیں کے وہیں آن ایئر ان کی اصلاح کر دی جاتی تھی اگر کوئی غلطی ہوتی تھی۔ تو اس طرح ہزاروں سامعین بھی مستفید ہوتے تھے۔ تو یہ تھا کہ مختلف ادارے پہلے اس طرح اپنا فعال کردار ادا کرتے تھے کہ جس سے نوجوانوں کی تربیت ہوتی تھی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے آپ یہ ادارہ ماشاءاللہ 3 دہائیوں سے چلا رہے ہیں، اس کی نیک نامی اور اس کی افادیت سے سب لوگ واقف ہیں۔ اب یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نوجوان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں، کیونکہ میں اب سے 4 سال پہلے امریکہ آیا، کئی شہروں میں میرا جشن منایا گیا ہے۔ ہیوسٹن میں میں نے دیکھا کہ علی گڑھ کا جب فنکشن ہوا تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو جی سوری معاف کیجیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ لٹریچر تقسیم کر رہے تھے۔ تو یعنی اس طرح سے آپ جب شامل کریں گے تو ان کے اندر بھی ایک شعور پیدا ہوگا، دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک ہے صورتحال جس کی طرف میں اکثر سوچتا رہتا ہوں۔ جی بہت خوب۔ ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ گزشتہ 10-12 سال سے سوشل میڈیا کے اندر جو شعر و شاعری، جو ادب کی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ، اس پورے جو فیس بک ہو یا اور دوسرے میڈیا ہو اس پہ جو شعر و شاعری ہو رہے ہیں، آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں صاحب، اسے بند ہونا چاہیے، میں تو یہ سوچتا ہوں، اس لیے کہ اوٹ پٹانگ چیزیں آ جاتی ہیں اور جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان نزاکتوں کو وہ ایسا تڑپ کے داد دیتے ہیں جیسے کوئی الہامی کلام آ گیا ان کے سامنے۔ تو یہ جو ہے یہ روش تباکن ہے۔ الہامی کلام، واہ واہ۔ تو آپ بالکل نہیں سوچتے کہ سوشل میڈیا اردو ادب کی کوئی خدمت کر رہا ہے؟ اس میں یہ جی ہاں بالکل یہ زوال کا سبب بن رہا ہے، زوال کا سبب بن رہا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سہیل بھائی ایک اور سوال یہ ہے، اور واقعی یہ ہمارے ذہن میں، اور شاید آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں کہ گزشتہ صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کی 2 اہم اور مقبول اصناف غزل اور نظم پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور بہت مقبول بھی ہیں، لیکن مگر دوسری اصناف مثلا رباعی، قطعات، مسدس، مثنوی، مرثیہ، حمد، نعت، منقبت میں بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ اس کی کیا سبب ہے اور یہ کیوں کر ایسا ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ تو پہلے مشاعروں میں آپ کو خود یاد ہوگا کہ چاہے جوش صاحب ہوں یا طلوع چند محروم ہو یا کوئی اور صاحب ہوں، وہ اپنے
اور دوسرے شعراء بھی وہ قطعات سے پہلے اپنا کلام شروع کرتے تھے یا رباعیات سنایا کرتے تھے. تو مشاعرے میں سمجھا جاتا تھا کہ شاید قطعات جو ہے وہ لازمی جز ہے غزل سے پہلے. تو ایک تو اس بہانے بہت سارے شعراء جو ہے وہ قطعات کہا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے جو نو تصنیف فراسی کی مجلسیں ہوتی تھی اس میں اب میں خود یعنی ایک یہاں پر بزم ہے جس میں یہ مجلسیں ہوتی تھی تو میں نے خود 17 مرثیے لکھے. لیکن اب وہ فضا نہیں ہے, نہ سامعین ہے, نہ سننے والے ہیں, نہ اس میں کوئی اس میں دلچسپی لینے والے ہیں. اور رباعی کو تو مشکل سے سمجھتے ہیں کہ ان میں ارکان جو ہیں اس کے وہ 14 ارکان میں تمیز کرنا اور غزل اور نظم اس کی رباعی کہنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو لوگ جو ہے وہ مشکل پسندی سے بھاگنے لگے ہیں, محنت سے جو چرانے لگے ہیں. اور اب جو ہے وہ بالکل سادہ سی, کیونکہ نثری نظم نے راہ ایسی ہموار کر دی ہے کہ اب کسی تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. اچھا, ہاں بہت خوب ہے. بہرحال یہ ضرور ہے. تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو مشاعرے ہیں یہ اتنے کمرشل ہو گئے کہ اب رباعی کو یا قطعات کو وہ داد نہیں ملتی. تو کیا مطلب ہماری شاعری مشاعروں کی محتاج ہے؟ نہیں, مطلب یہ کہ کوئی کسی بھی شاعری کا یا تحریر کا مصرف ہونا چاہیے. وہ مصرف چاہے رسالوں میں شائع ہو کر ہو یا مشاعرے کے ذریعے ہو. اب مشاعرہ چونکہ ایک آسان چیز ہے جس میں ہزاروں سامعین سمجھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, بمقابلے اس کے کہ ادبی رسالوں میں چیزیں چھپیں. تو اب ادبی رسالوں میں بھی اشاعت ان چیزوں کی نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اب یہ ہے کہ جب کوئی موسم آتا ہے جیسے ربیع الاول ہے یا محرم ہے تو اس میں رسالے بھی اور اخبار بھی کچھ چیزیں شائع کر دیتے ہیں اور اس میں زیادہ تر پرانی چیزوں کا انتخاب ہی آ جاتا ہے, نئی چیزیں مشکل سے آتی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جس کو آپ کنزمپشن کہتے ہیں یا مصرف کہیے, وہ جب تک نہیں ہوگا تو محرک بھی نہیں ہوتا ہے تخلیق کا. بات خوب, بہت خوب. اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک اور سوال کروں, میں اپنے ناظرین کو اور حاضرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہم سے اس وقت شامل ہیں اور وہ سوالات کرنا بھی چاہ رہے ہیں, تو آپ سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اور کوئی سوال موقع ملا تو میں پوری ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جناب سحر انصاری صاحب سے وہ سوال کریں. لہٰذا ایک منٹ میں ذرا سا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ میسیجز آ رہے تھے, ان میسیجز کو میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا سوال آ چکا ہے جو کہ آپ سے پوچھا جائے تو اس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال ہم چلتے ہیں. اور میں اپنے جو گروپ میں اس وقت جو حاضرین ہمارے ساتھ شامل ہیں, خاص طور پہ میں 2-3 افراد سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ارکان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس کے بعد وہ سوال بھی پوچھ سکیں گے, جس میں ہمارے محترم دوست ڈاکٹر عبداللہ شامل ہیں, ڈاکٹر انوار احمد شامل ہیں. یا آپ کے ذہن میں یقینی طور پر اس بات چیت کے اندر کچھ سوالات یا کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں ضمنی سوالات, تو اس کو یقینی طور پر کوئی پوچھنا چاہے تو اس کے لیے ہمارے پاس 5-10 منٹ ہوں گے. اب آپ سے ایک سوال جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے کہ بلا شبہ ادب و شاعری کی دنیا میں آپ کی مسلمہ حقیقت, مسلمہ حیثیت اور آپ کے قد کاٹ کی بلندی کے پیش نظر آپ کا مرتبہ متعین کیا جا چکا ہے, مگر مقام و مرتبہ کے اس تعین میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ چند خصوصی زاویوں کو نظر انداز نہ کیا جائے؟ آپ کی زندگی میں وہ زاویے کیا ہیں, آپ کو کس طرح یاد رکھا جائے؟ میں ذاتی طور پہ تو اپنی شاعری کو اہمیت دیتا ہوں اور اسی میں جو کچھ کام کیا ہے وہی زیادہ تر سامنے آیا ہے. تنقید بھی میں لکھتا ہوں اور تنقید کو میں ہمیشہ لاؤڈ تھنکنگ سے تعبیر کرتا ہوں کہ جو چیز میرے ذہن میں آئی ہے اسے بآواز بلند نہ صحیح تو بآواز تحریر میں اپنے ہم خیال لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں. بس یہ میرا مصرف و منصب رہا ہے, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا. میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے. بہت خوب سحر بھائی.
सर भाई, मैं अपने सदर जनाब मकसूद नदीम साहब से कहूँगा। मकसूद नदीम साहब, आपके जहन में कोई सवाल है, या वैस राजा साहब, जनाब अल्ताफ तिरमिजी साहब, जमील उस्मान साहब, उससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ कोई एक सवाल जो रह गया हो। यकीन तौर पर सवाल तो बहुत सारे। जी मैं जी 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 मैं मकसूद। ये पूछना हूँ कि ये जो हमारी गज़ल है, ये बहुत अरसा तक गालिब के अलावा और दूसरे मीर के अलावा ज़्यादातर गुफ्तगू जो है वो महबूब से होती रही, औरत से गुफ्तगू का नाम गज़ल रही। अब नए मौज़ूआत आ रहे हैं तो उनमें साइंसी हक़ाइक़ भी आ रहे हैं, तारीख़ भी आ रही है, फ़लसफ़ा भी आ रहा है। तो फ़लसफ़ा तो गालिब के यहाँ भी था। अब कुछ शायर ऐसे हैं जो साइंस को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो नया शायर है, नया गज़ल का शायर है, वो साइंस को और 21वीं सदी के तमाम जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसको गज़ल में सही तौर से एक बड़ी तादाद समो रही है या बहुत छोटी तादाद है? बड़ी तादाद में तो नहीं हो रहा है, तादाद महदूद है, लेकिन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब तकरीबन 1.5 साल हो गया है ये कोविड का जो मसला है, वबा का, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, गज़लों में भी जो है वो आया है। तो गोया इसी तरह से जो हमारे ख़ास तौर पर हमारे अपने पाकिस्तानी माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं, चाइल्ड लेबर का मसला है या और जो अब्यूज़ हो रहा है मुख्तलिफ तरीके से, और इससे जो माशरे पे बुरे असरात हो रहे हैं, फेमिनिज़म की तहरीक चल रही है, उसमें ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने मसाइल को बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। क्योंकि अगर गज़ल में नारेबाजी हो तो उसको तो कभी शायरी नहीं माना गया, लेकिन अब खूबी ये है कि नौजवान जो है नारों से बचकर तख्लीकी अंदाज में अपनी बातें गज़ल में कह रहे हैं, और उसका अच्छा खासा यानी कि रिस्पांस है, और लोग जो हैं वो समझते हैं कि अब वाकई ज़माना ये है कि हम अपने पूरे अहद को ये समझे कि इसमें क्या क्या मसाइल हैं और उनको जमालियाती पहलू पे, क्योंकि अगर गज़ल में जमालियाती पहलू नहीं है तो सिर्फ चीज़ों को मंजूम कर देने से मसला हल नहीं होता है। तो इस तरफ तवज्जो है नौजवानों की। और एक बात ये भी है कि कुछ शोरा ऐसे थे जैसे अख्तरुल ईमान है या ज़फ़र इकबाल हैं या सलीम अहमद हैं, कि ये हजरात कहते थे कि गज़ल में या बिन हैसुल मजमू कलाम में अगर खुरदुरापन आए और अगर उसमें अगर ऐसे बहुत ही जमालियाती पहलू से ज़्यादा हक़ाइक़ को बयान किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुछ शोरा नौजवानों में उनकी भी पैरवी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही है कि तख्लीक़ की जमालियात भी गज़ल में मौजूद रहे इन मसाइल के साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया। एक और छोटा सा सवाल, जिक्र हुआ था नसरी नज़्म का, तो क्या आपने कुछ अच्छी नसरी नज़में भी पढ़ी हैं या आप इससे बिल्कुल ही? जी हाँ, नहीं, नसरी नज़मों को मैं कायल हूँ, और ख़ास तौर पर जो तर्जुमों में जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वो बड़ा इसमें मदद करती है। इसमें जो है जब तर्जुमे करते हैं आप किसी गैर मुल्की शायरी के, तो पाबंद में शायद इतना उसका एसेंस और उसकी रूह नहीं आती जितनी नसरी नज़्म में आ जाती है। तो इस लिहाज से इसकी इफादियत तो है। अब बाकी ये है कि जैसे बहुत से नक़ादों ने ये बात कही है कि भाई अभी तक नसरी नज़्म को कोई नून मीम राशिद नसीब नहीं हो सका, तो बात ये कि अभी तक कोई बड़ा शायर जो है वो नसरी नज़्म ने पैदा नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त, आई एग्री, बिल्कुल दुरुस्त। आप म्यूट हैं वकील भाई। सॉरी माफ कीजिएगा जनाब, हमारे मजलिस आमला के रुकन अल्ताफ तिरमिजी साहब सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट करें अल्ताफ,
اور وہ سوال پوچھیے جناب سحر انصاری صاحب سے. جی سحر بھائی السلام علیکم، میرا نام الطاف ترمذی ہے. میرا ایک سوال ہے کہ یہاں جس طرح شعراء یورپ یا امریکہ میں بھی کافی شاعری ہو رہی ہے پہلے کے مقابلے میں، اور پاکستان ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، کچھ موضوعات جو ہم یہاں رقم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہاں کے مسائل سے مطابقت، ابھی بات ہو رہی تھی حقائق پر شاعری یا ایسی شاعری جو پہلے سے ہوتی تھی یا جس میں بہت زیادہ روحانیت بھی ہو، تو یہاں شعراء نظموں میں بھی اور غزلوں میں بھی ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں جو تقریباً ایسا ہے کہ یہاں سے متعلق ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ان کی پذیرائی ہے یا پاکستان یا ہندوستان میں ان موضوعات کو سمجھا اور اچھی طرح لیا جاتا ہے یا نہیں؟ جس طرح ہم یہاں چاہے 50 سال سے ہوں لیکن ہم پاکستان اور ہندوستان میں ارتقاء کے ساتھ جو شاعری ہوتی ہے اسے ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اپنی سمجھ کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. بہت خوب سوال. جی سحر بھائی. اصل میں یہ ہے کہ جو جدیدیت کی لہر آئی تھی تو اس سے یہ ہوا کہ مغربی انداز کی شاعری یا اس کے موضوعات کو بھی ہمارے شعراء نے اس میں بیان کیا. مثلا عزیز حامد مدنی ہے، ان کی نظم ایئرپورٹ پہ ہے، آپریشن تھیٹر پہ ہے. اسی طرح مجید امجد ہے، انہوں نے جو ہے وہ شالات کے نام سے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں یہ پہلو نظر آتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ لوگ جب مغربی ادب کو پڑھتے ہیں تو اس کے موضوعات کو یا اس جیسے سمبلس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ مغرب میں شاعری کا اتنا زور یا اس کی اثر انگیزی اتنی نہیں ہے جتنی کہ لاطینی امریکہ یا عرب دنیا میں ہو رہا ہے. تو زیادہ تر چرچا اب عرب دنیا کے شعراء کا ہے، جیسے ایڈانس ہے یا نزار قبانی ہے، جمیع القاسم ہے، الفتویٰ توقان ہے. ان شعراء کو زیادہ پڑھا جا رہا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح کے جذبات جو کہ کشمیر میں ہمارے ہاں وہی ہے جو تقریباً فلسطین میں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو متاثر کرتی ہیں. تو اب پیرایہ اظہار کہاں سے آئے؟ تو جیسے ترقی پسندوں نے بعض دفعہ یہ سوچا تھا کہ بھئی موضوع ہم اپنا رکھیں گے کسان اور مزدور کا، اور ٹیکنیک وہ رکھیں گے جو نیرودا اور لورکا نے رکھی ہے. تو اس سے ایک جدید انداز کی شاعری پیدا ہوئی تھی. وہی چیز اب نوجوانوں میں بھی نظر آ رہی ہے. جی اچھا، بہت خوب. سحر بھائی یہ ہوا کہ آپ کا کیمرہ پھر ذرا سا اوپر کی طرف چلا گیا، تو آپ سینٹر سے ذرا سے ہٹ گئے، ذرا سا کیمرے کو ایڈجسٹ کریں. اور ماشاءاللہ آپ کے پوتے صاحب انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وہ بھی ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچہ ہے. تو وہ ذرا سا جی تو اس لیے کہ وہ دراصل آپ کا چہرہ بالکل باکس کے ذرا نیچے چلا جاتا ہے، تو ریکارڈنگ جب آئے گی اور جب دنیا آپ کو دیکھے گی، یوٹیوب پہ بھی ہم لائیو ہیں اور فیس بک پہ، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا. میں اس دوران جب کہ وہ کیمرہ ٹھیک ہو رہا ہے، اب جو ہمارے اور مہمان ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر انوار احمد ہیں اور ڈاکٹر عبداللہ کا تعارف تو آپ سبھی جانتے ہیں، جو یہ گزشتہ 3 دہائیوں سے ادب کی خدمت کر رہے ہیں علی گڑھ المنائی کے حوالے سے، اور واقعی پورے امریکہ میں اور شمالی میں جو ان کی خدمات ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور ہم سب مل کے بعض دفعہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی ٹیم کا سمجھیے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. کوئی سوال سحر انصاری صاحب کے لیے؟ سننا زیادہ مناسب ہے بنسبت سوال کرنے کے. نہیں، بہت بہت خوشی ہوئی سحر صاحب سے کو سنیں ان کی باتیں، اور ایک استفادہ حاصل کر رہے ہیں ہم سب. میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اس پہ، بنیادی طور پر جو غزل کے حوالے سے. وہ ظاہر ہے کہ جو بھی شاعر ہے، جو بھی شعر کہتا ہے، وہ اپنے ماحول جس میں رہتا ہے اسی سے اس کے خیالات، اس کی فیلنگ، وہ تمام چیز متاثر ہوتی. تو وہ چیزیں تو وہ ظاہر کریں گے، لکھیں گے. اب وہ جو غزل پہلے زمانے میں کتاب عورت سے گفتگو، وہ جس کو کہ ترقی پسند تحریک نے اس لیے رد کیا کہ وہ ایک اس ماحول کی چیز تھی جہاں پہ شاعری ایک تفریح کا بھی ذریعہ تھی. تو بعد میں جو مسائل آئے
اور ہم سب جس ماحول میں رہتے ظاہر اس سے متاثر ہوتے تو لکھتے ہیں. اب یہ جو لوگ رہتے ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں یا اردو کی دنیا میں، وہ ہمارے مسائل سے انہیں اتنی واقفیت نہیں ہے، لیکن ہم جو وہاں سے آئے ہم اب بھی ان کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. جی شاعری کر رہے ہیں انہیں سمجھنے میں تو دقت ہوگی، لیکن ہمیں ان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. تو یہ فرق ہے. اور سحر صاحب سے زیادہ پوچھیے آپ لوگ، جانیے، میں تو سن رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی یادداشت جو ہے وہ ایک نسخہ ہمیں بتا دیجیے آپ کہ آپ کو کیا چیز ہے جو ذہن کو اس قدر فعال رکھے ہوئے کہ آپ کو تمام چیزیں یاد ہیں. اور یہ سوال بہت اچھا ہے اور بہت گہرا بھی ہے کہ آپ کی یادداشت جو ہے سحر بھائی تبصرہ اس پہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سحر صاحب نے اپنے کو، ظاہر ہے کہ وہ ان کی پسند ہے کہ شاعری کو اپنی زیادہ وہ دے رہے ہیں، لیکن آپ ایک مکمل ادبی شخصیت ہے جس نے صرف شاعری میں نہیں، تنقید میں اور جو کچھ بھی، چاہے آپ نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا ہو، لیکن جو سوچا ہے اس سے بہت سے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا. بلا شبہ. بہت شکریہ. آپ کی کتابیں مکالمے کے جو ہیں مبین مرزا انہوں نے شائع کیے ہیں. جی عبداللہ صاحب کی کتابیں. میری یہ کتاب تھی وہ ریت کی لہریں، وہ اس کی بہت کم کاپیاں تھیں. دوسری چھپنے کے لیے میں 5 سال سے جاتا ہوں، لوٹ آتا ہوں. میں ایسے ہی ذرا ناکارہ قسم کا آدمی، کام کرنے کے معاملے میں بقول نارنگ صاحب کی ساری صلاحیت جو ہے وہ انجمن سازی میں دوسروں کی خدمت میں ختم اور یہ تو ہوتا ہے انجمن سازوں کے ساتھ کہ واقعی جی دوسری ان کی صلاحیتیں نظر نہیں آتی. ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور یہ تربیت نہیں تھی، میں نے کبھی اردو پڑھی نہیں اصل میں. اچھا. اور کوئی صاحب کوئی ایک سوال کرنا چاہیں؟ اس کے بعد ہم جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر. تو کوئی اور سوال ہے تو بلا شبہ ڈاکٹر انوار سید انوار احمد صاحب. جی سحر انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اور سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کچھ اشارہ کیا اردو نثر کے حوالے سے سہل پسندی کی طرف. تو کچھ ہمارے شاعر ایسے بھی ہیں کہ جو جنہیں روایات کا بھی بہت اچھا اندازہ ہے، کلاسکس بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، بحر بھی جانتے ہیں، اور شاعری پہ اچھی گرفت ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نثری نظم کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ بعض دفعہ جو بھی آپ جس خیال کو ایک شعری لباس پہنانا چاہ رہے ہیں، اس خیال کے تقاضے اس کی فارمیٹ کو کسی حد تک متعین کرتے ہیں، اور اگر اس لحاظ سے نثری نظم کو دیکھا جائے تو پھر بھی آپ اس کو سحر پسندی سمجھیں گے اگر صاحب قدرت لوگ بھی نثری نظم لکھیں؟ نہیں، کچھ شعراء ایسے ہیں جو خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی کہ انہوں نے اچھی نثری نظمیں لکھی ہیں اور پوری یعنی ذمہ داری کے ساتھ، اور پڑھ کر جو ہے اس کا تاثر بھی قائم ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ نثری نظم کہنے والے بھی جب مشاعرے میں آتے ہیں تو غزل ہی سناتے ہیں. کسی کو نثری نظم سناتے ہوئے ابھی تک دیکھا نہیں ہم نے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ بہت محدود ہے. وہی نثری نظم کہنے والا کامیاب ہوگا جو زبان و بیان کو، موضوع کو اور جذبے کو اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے جو جمالیاتی پہلو ہیں ان کو سامنے رکھے. اور ایسے ہیں شعراء، انہوں نے بہت اچھا لکھا بھی ہے اور اثر کرتی ہے وہ شاعری، لیکن بہت محدود ہے ابھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ہمارے ایک رکن ابھی جمیل عثمان صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا میسج ملا تھا. آپ کا کوئی سوال ہے سحر انصاری صاحب کے لیے؟ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی سحر انصاری صاحب سے وہ سوال غزل اور نظم کے تعلق سے تھا کہ اکثر یہ تنازع رہتا ہے. غزل کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم غزل زیادہ بہتر صنف ہے اور نظم کہنے والے کہتے ہیں کہ نظم بہتر ہے.
غزل میں یہ ہے کہ ایک شعر میں کوئی اور بات کہی جاتی ہے، دوسرے میں کچھ اور جبکہ نظم میں پورا وہ ایک مضمون ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں سحر انصاری صاحب سے پوچھنا تھا کہ ان کا کیا خیال ہے کہ کون سی صنف بہتر آپ سمجھتے ہیں اور جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. نئے لکھنے والے عام طور سے غزل کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن نظم کے متعلق جی نظم لکھنا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے کہ نظم جو ہے وہ ایک آرگینک ہول یا نامیاتی اکائی کے طور پہ ہوتی ہے. صحیح نظم وہ ہے صحیح نظم وہ ہے کہ اگر اس میں سے مصرے نکال دیے جائیں تو نظم ہی کا سانچہ جو ہے وہ ڈھہ جائے. تو اصل جو لوگ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ مصرع و مصرع پیوست ہوتے چلے جائیں، جیسے فیض صاحب کی نظم ہے کہ یہ ذات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشکل بکف ستاروں کے نور آ کے کھو گئے. تو اب یہ رن آن لائن ہے اور یہ اس طرح سے ہے کہ اس میں سے کوئی مصرع آپ نکال نہیں سکتے. تو یہ کتنے لوگوں کو اس پہ قدرت ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. جی واہ، شکریہ سر. تو خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اس وقت کاروان فکر و فن کا یہ 15 روزہ اجلاس لائیو جا رہا ہے فیس بک کے اوپر. آپ کے تبصرے اور آپ کے وہ سارے سب کچھ آ رہے ہیں. آپ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب سحر انصاری صاحب، جس کا تعارف ہم نے شروع میں کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان سے بات چیت. سحر بھائی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو لے کے جاؤں شاعری کی طرف، کہ کیا آپ کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جس کو کہ آپ کچھ کہنا چاہیں اور جو ہم نے آپ سے نہ پوچھی ہو؟ سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے صاحب کہ ہم جو اردو زبان لکھ رہے ہیں، کیا اس کا مستقبل تابناک ہے یا یہ صرف بول چال کی زبان تک رہ جائے گی؟ اس کے بارے میں آپ حضرات کا کیا خیال؟ یہ آپ کا سوال ہے ہم سے یا آپ اس سوال کا جواب خود دیں گے؟ نہیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے. دیکھیے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. جمیل عثمان صاحب. جی کہ سحر انصاری صاحب، اردو زبان کا ابھی جو حال ہے اس سے تو ہمیں بہت ہی تشویش ہوتی ہے اور مستقبل بہت ہی خطرناک نظر آتا ہے کہ امریکہ میں جو ہم رہتے ہیں تو ہم میں سے ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے اردو لکھ پڑھ اور بول سکتے ہیں. تو ہماری نئی نسل تو بالکل ہی نابلد ہے، اردو سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اب تو پاکستان اور ہندوستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انگریزی بولتے ہیں اور اردو لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو مجھے تو بہت ہی اس کا مستقبل بلیک نظر آتا ہے کہ کہیں آپ کا یہ کہنا جو سمجھتا ہوں کہ بول چال کی زبان تک رہ جائے گی، یہ خیال ہے میرا. جی ہاں، میں بھی سے بہت جی بہت شکریہ آپ کا. اور آخر میں تھوڑا سا میرا انپٹ اسی حوالے سے جو آپ نے کہا. دیکھیے، زبانوں کا ایک اپنا سلسلہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے جو ماہر لسانیات آپ بھی ہیں، اور گوپی چند نارنگ صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں، اردو کو کچھ نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جو میں نے یہ دیکھا کہ میں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے ایک ٹی وی اسٹیشن مجھ سے یہی پوچھا، تو میں نے یہی کہا کہ میرا خیال ہے کہ اردو اپنا رنگ بدل کے قائم ہے. آج میں پنجاب میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے پنجاب میں نواحی گاؤں میں، علاقوں میں کیا خوبصورت شاعری ہو رہی ہے، اردو کی کیا آبیاری ہو رہی ہے. اور صوبہ پنجاب تقریباً 150 سال سے اردو کی خدمت کر رہا ہے. اردو واپس آ رہی ہے. ہندوستان کے ساؤتھ میں اردو واپس آ رہی ہے، چاہے وہ مذہبی حوالوں سے آئے یا کہیں آئے. یہ بلا شبہ ہوتا ہے صدیوں میں کہ زبانیں مٹتی نہیں ہیں، زبانیں اپنا رخ بدل لیتی ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن بہرحال آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت سوالات کیے، بہت خوبصورت یہ محفل رہی. جناب سحر انصاری بھائی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، آپ کا نام ہے انور مقبول انصاری. اب کلام شاعر و زبان شاعر، آپ سے آپ کی پسندیدہ شاعری سنیں گے. ہمارے تمام حضرات اس وقت ہماتن گوش ہیں. سحر بھائی.
عرض کیا ہے جناب کہ سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں. سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں, حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد رکھتے ہیں. حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد رکھتے ہیں. سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں, حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد رکھتے ہیں. اور وہ حضرات جو ترک وطن کر کے آئے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک شعر عرض کیا ہے میں نے کہ ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا. ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا, پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہیں. ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا, پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہیں. اور عرض کیا ہے کہ ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا. ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا, نشانی یاد رکھتے ہیں نشانہ یاد رکھتے ہیں. نشانہ کا جواب نہیں. ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا, نشانی یاد رکھتے ہیں نشانہ یاد رکھتے ہیں. اور ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا. جی ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد رکھتے ہیں. وقت عرض کیا ہے انہیں ہم اندازہ رکھتے ہیں, غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا, غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا, سحر ہم بھی شکست فاتحانہ یاد غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا, سحر ہم بھی شکست فاتحانہ یاد بھول جاتے ہیں فسانہ یاد. بہت شکریہ, بہت نوازی. خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا پہلا سیشن جس میں آپ نے دیکھا ہم نے گفتگو کی, سوالات کیے اور بہت کچھ جاننا چاہا. یہ دیکھیے 1 گھنٹے میں ہم اتنا کچھ نہیں جان سکتے, لیکن واقعی اگر آپ سحر انصاری صاحب کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ گوگل پہ بھی موجود ہیں, کتابوں میں بھی موجود ہیں, اپنے تبصروں میں بھی موجود ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت یہ ہے کہ دنیائے شاعری میں جو تبصرے ہیں, خاص طور پہ شاعری کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں, اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ ان کی کتابیں پڑھیے, آپ ان کو دیکھیے. ان کا تعارف تو بہرحال میں نے کچھ نہیں کرایا, لیکن یہ تعارف اپنا آپ تھے. آپ نے ہمارے سوالات سنے, آپ نے ان کے جوابات سنے, اور یہاں پہ ہم اس پہلے سیشن کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں. ہم اپنی شعری نشست کا آغاز کرتے ہیں, جو کہ اس دفعہ ہمارے پاس شاعر بہت ہی کم ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جناب سحر انصاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس شعری نشست کی صدارت آپ فرمائیں, تو کاروان فکر و فن کو بہت خوشی ہوگی. جیسا مناسب سمجھے جناب حاضر ہوں میں. جی جی ہم سب تائید کرتے ہیں. اور مقصد ندیم صاحب, اگر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آج محفل میں آپ بھی ہمارے بہت سینئر شاعر ہیں, گو کہ آپ میزبان اعلیٰ ہیں, لیکن آج آپ مہمان خصوصی بھی آپ کو آج ہم بنا رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ نہیں میں تائید کرتا ہوں. خیر, ہم نے آپ کا جگہ متعین کر دی, اب چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف. تو خواتین و حضرات, دیکھیے یہ پروگرام بھی جو شعر و شاعری کا ہوتا ہے, اس کا مقصد صرف شعر و شاعری سنانا نہیں ہوتا. بخدا ہمارے ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ شمالی امریکہ میں کہ بعض دفعہ ایک تحریک ہے کہ ہمیں
किसी प्रोग्राम में जाना है तो कुछ अच्छे शेर कह लें, कोई अच्छी गजल कह लें, और असातिज़ा के सामने शेर सुनाते हुए डर भी लगता है लेकिन बहरहाल सुनाने की हिम्मत भी हो जाती है। तो अगर साहिब सदर की इजाज़त से मैं अपने चंद अशार से इस शेरी नशिस्त का आगाज़ करना चाहूँगा, अगर इजाज़त है तो। जनाब, मतलब है कि हर किसी को एक ठिकाना चाहिए। कीजिए वकील अंसारी। जी सर भाई। हर किसी को एक ठिकाना चाहिए, धूप को भी शामियाना चाहिए। हर किसी को एक ठिकाना चाहिए, धूप को भी शामियाना चाहिए। इतना आसा भी नहीं दीदारे यार, इतना आसा भी नहीं दीदारे यार, इश्क दिल में वालेहाना चाहिए। इतना आसा भी नहीं दीदारे यार, इश्क दिल में वालेहाना चाहिए। शेर देखिएगा कि अपनी जानिब डालने पहले नजर, अपनी जानिब डालने पहले नजर, तब किसी को आजमाना चाहिए। क्या बात है, तब किसी को आजमाना चाहिए। ये शेर के दुश्मनी एक लम्हे की मोहताज है, दुश्मनी एक लम्हे की मोहताज है, दोस्ती को एक जमाना चाहिए। क्या बात, क्या कहना, बहुत अच्छे से वकील भाई, बहुत अच्छे। दुश्मनी एक लम्हे की मोहताज है, दोस्ती को एक जमाना चाहिए, और दर्द अपने वक्त पर ही जाएगा, दर्द अपने वक्त पर ही जाएगा, दर्द से भी कुछ निभाना चाहिए। सिर्फ मुस्तकबिल पे हो नजरें वकील, लगता है कि सिर्फ मुस्तकबिल पे हो नजरें वकील, जो हुआ वो भूल जाना चाहिए। सिर्फ मुस्तकबिल पे हो नजरें वकील, जो हुआ वो भूल जाना चाहिए। हर किसी को एक ठिकाना चाहिए, धूप को भी शामियाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात। मेजबान शोराए कराम अपना कलाम सुनाएंगे हमारे पास। ये तो हमारे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमारे मुशीर इब्लाग व नशरियात राजा उवैस जदीद शायरी में, बल्कि मैं तो इसको अक्सर माबाद जदीद कहता हूँ, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। उर्दू की नई बस्ती न्यूयॉर्क के अंदर माशाल्लाह ये मुकीम है। इनकी शायरी ही इनका तारुफ है। उवैस राजा साहब से दरख्वास्त करूंगा अपने कलाम से इस महफिल को नवाजें। जनाब उवैस राजा साहब। जी बहुत शुक्रिया, ये सदर की इजाजत से। इरशाद इरशाद। माजी की जेल में कभी फरदा की जेल में, वाह, माजी की जेल में कभी, माजी की जेल में कभी फरदा की जेल में, अबतर हुआ है हाल मेरा खेल खेल में। अबतर हुआ है माजी की जेल में कभी फरदा की जेल में, अबतर हुआ है हाल मेरा खेल खेल में। इस वास्ते भी मेरा तवाजुन है बरकरार, इस वास्ते भी मेरा तवाजुन है बरकरार, डाली नहीं है यार की मर्जी नकेल में। तामीर करके शहरे तमन्ना भी क्या मिला, तामीर करके शहरे तमन्ना भी क्या मिला, तामीर करके शहरे तमन्ना भी क्या मिला, एक पाँव जेल में है तो दूजा है रेल में। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तामीर करके शहरे तमन्ना भी क्या मिला, एक पाँव जेल में है तो दूजा है रेल में। बच्चों के हाथ का वो खिलौना है जिंदगी, बच्चों के हाथ का वो खिलौना है जिंदगी, एक रोज टूट जाता है जो खेल खेल में। तस्वीर उसकी मैंने लगा दी थी और फिर, तस्वीर उसकी मैंने लगा दी थी और फिर, दीवार घर की छुप गई फूलों की बेल में। तस्वीर उसकी मैंने लगा दी थी और फिर, शेर है, वाह वाह। दीवार घर की छुप गई फूलों की बेल में।
ہر شے خریدنے کی ہوس بیچنے کی ہرس. ہر شے خریدنے کی ہوس بیچنے کی ہرس. انسان کہیں خدا کو لگا دے نہ سیل میں. ہر شے خریدنے کی ہوس بیچنے کی ہرس. انسان کہیں خدا کو لگا دے نہ سیل میں. راجہ صاحب ایک دفعہ اور سنائیے، دل خوش کر دیا آپ نے. ہر شے خریدنے کی ہوس بیچنے کی ہرس. انسان کہیں خدا کو لگا دے نہ سیل میں. چہروں کے رنگ اور ہیں باتوں کے رنگ اور. چہروں کے رنگ اور ہیں باتوں کے رنگ اور. کچھ تو ملا ہوا ہے چراغوں کے تیل میں. کیا بات ہے بھائی، چہروں کے رنگ اور ہیں باتوں کے رنگ اور. اچھا ہے، کچھ تو ملا ہوا ہے چراغوں کے تیل میں. راجا میں ہم نواؤں کی سنگت کا کیا کروں. راجا میں ہم نواؤں کی سنگت کا کیا کروں. جب ساز مار چکے ہیں میرے تال میل میں. ماضی کی جیل میں کبھی فردا کی جیل میں. اب تر ہوا ہے حال میرا کھیل کھیل میں. یہ تھے جناب راجہ عمیر صاحب، ہمارے شعبہ نشر و ارشاد کے ماشاءاللہ مشیر بھی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ٹیکنیکل پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ ان کا تعارف ان کی شاعری ہوگا. خوبصورت غزل سنائی راجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور بہت محترم دوست کی طرف. ہماری مجلس عامرہ کے رکن ہیں جمیل عثمان کو. میرا خیال ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو ماشاءاللہ ان کے افسانے اور خاص طور پہ ان کی جو کتابیں اور جو ان کا کام ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے جو یہ کتابیں لکھ رہے ہیں بہت، لیکن شاعری کے میدان میں بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے مشورے ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. آج جمیل عثمان صاحب سے گزارش کروں گا اپنے کلام سے اس محفل کو نوازیے. محترم جمیل عثمان صاحب. شکریہ وکیل بھائی. سحر انصاری صاحب، آپ کی اجازت سے ایک غزل پیش کروں گا. جناب عطا کیجئے. تبدیلی حالات سے گھبرائے نہیں ہم. تبدیلی حالات سے گھبرائے نہیں ہم. آلام کے پھندے میں کبھی آئے نہیں ہم. تبدیلی حالات سے گھبرائے نہیں ہم. آلام کے پھندے میں کبھی آئے نہیں ہم. ہر چند کے قسمت کا ستارہ نہیں چمکا. ہر چند کے قسمت کا ستارہ نہیں چمکا. امید کی لو پھر بھی بجھا پائے نہیں ہم. امید کی لو پھر بھی بجھا پائے نہیں ہم. کچھ باد مخالف بھی بہت تیز تھی لیکن کچھ باد مخالف بھی بہت تیز تھی لیکن زہریلی ہوا سے کبھی مرجھائے نہیں ہم. زہریلی ہوا سے کبھی مرجھائے نہیں. شکریہ. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. تم سے مجھے بدزن کریں دنیا نے یہ چاہا. تم سے مجھے بدزن کریں دنیا نے یہ چاہا. بہکاوے میں لوگوں کے مگر آئے نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بہکاوے میں لوگوں کے مگر آئے نہیں ہم. اور انشاءاللہ اس پہ قائم بھی رہو. سوچا تھا کہ انہیں لے آئے، سوچا تھا منا کے انہیں لے آئیں گے ایک دن. سوچا تھا منا کے انہیں لے آئیں گے ایک دن. یادوں کے سوا اور تو کچھ لائے نہیں ہم. اور احوال دل ان سے جو چھپا رکھا تھا برسوں. احوال دل ان سے جو چھپا رکھا تھا برسوں. کہہ ڈالا بالآخر ذرا شرمائے نہیں ہم. ذرا شرمائے نہیں ہم. اور آخری شعر کے پوچھا کہ سبب کون ہے بربادی کا میری. پوچھا کہ سبب کون ہے بربادی کا میری. بل کھا کے یہ بولے کہ نہیں ہائے نہیں ہم. واہ 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 بھائی. یہ مقطع پھر سنائیے گا ایک دفعہ. پوچھا کہ سبب کون ہے بربادی کا میری. بل کھا کے یہ بولے کہ نہیں ہائے نہیں ہم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جمیل عثمان صاحب. جیسے آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بحثیت افسانہ نگار تو بہت ہی ماشاءاللہ عروج پہ ہیں، اور خاص طور پہ افسانے کی دنیا میں بہت بڑا نام، لیکن شاعری میں بھی ماشاءاللہ بہت خوب. جمیل عثمان شکریہ.
بہت شکریہ. اب ہمارے اور ایک سینئر رکن ہماری مجلس عاملہ کے بہت خوبصورت شاعر اور خوبصورت انسان جناب الطاف ترمیزی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کاروان فکر و فن کے سینئر رکن ہیں، اپنے کلام سے اس محفل کو جمع، اور یہ ہمارے آخری میزبان شاعر ہیں جمیل عثمان صاحب. الطاف ترمیزی صاحب. جمیل کی غزل اچھی تھی، دوبارہ بھی بلا سکتے ہیں. سحر بھائی، پہلے تو یہ کہ آج بہت اچھا لگا اور یہ وقت بہت کام کا لگا کہ آپ کی گفتگو سنی، آپ کے اشعار سنے اور آپ کو بنفس نفیس بھی دیکھا. تو یہ ہماری یہ سعادت بھی تھی اور ہمارے وقت کا بہت اچھا مصرف تھا. تو وکیل انصاری اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو وہ آج زوم پر لے آئے. مقصد، سحر بھائی، عبداللہ بھائی، آپ سب کی اجازت سے پہلے 3 اشعار پیش کرتا ہوں. یہ میں نے کب کہا مجھ کو خزانے چاہیے ہوں گے. ہاں، یہ میں نے کب کہا مجھ کو خزانے چاہیے ہوں گے، ٹکے کی عمر ہے 2-4 آنے چاہیے ہوں گے. واہ 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 واہ. تو چڑیا تھک گئی ہوگی مسلسل اتنے پھیروں سے. تو چڑیا تھک گئی ہوگی مسلسل اتنے پھیروں سے، تیرے بچوں کو کتنے اور دانے چاہیے ہوں گے. واہ 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 واہ. شعر ہے اس کا تیسرا کہ تعلق توڑتے ہی تم بھلا دو گے ہمیں فوراً. تعلق توڑتے ہی تم بھلا دو گے ہمیں فوراً، جناب اتنا نہیں آسان زمانے چاہیے. بہت خوب. ایک غزل کی اجازت چاہوں گا. پرانی قینچیاں کمزور دھاگے ہر طرف ہیں. واہ واہ. پرانی قینچیاں کمزور دھاگے ہر طرف ہیں، میرے خیاط کے ٹوٹے ارادے ہر طرف ہیں. کیا عزاداران امروز و قصیدہ خان ماضی، عزاداران امروز و قصیدہ خان ماضی، نہیں بدلے گا مستقبل اشارے ہر طرف ہیں. میری سانسیں ہیں ممنون لعاب عنکبوتی، ادو کی آنکھ سے اوجھل ہوں جالے ہر طرف ہیں. تمنا کی اجازت مل گئی شاید مجھے بھی، تمنا کی اجازت مل گئی شاید مجھے بھی، نظر کے سامنے دمدار تارے ہر طرف ہیں. شعر ہے کہ ہم ایسے عام لوگوں کا یہاں پر کیا گزارا، ہم ایسے عام لوگوں کا یہاں پر کیا گزارا، غلامان ملک اور شاہزادے ہر طرف ہیں. تماشاگر کہاں سے ڈوبنے والے دکھاتا، تماشاگر کہاں سے ڈوبنے والے دکھاتا، جو دریا ہیں وہ سوکھے ہیں کنارے ہر طرف ہیں. بہت خوب. اور مقطع ہے کہ ہمارے راستے پختہ نہیں بالکل بجا ہے، ہمارے راستے پختہ نہیں بالکل بجا ہے، مگر الطاف اتنا ہے اجالے ہر طرف ہیں. پرانی قینچیاں کمزور دھاگے ہر طرف ہیں، میرے خیاط کے ٹوٹے ارادے ہر طرف ہیں. بہت ممنونیت، شکریہ. بہت اچھی. آپ میوٹ ہیں وزیر بھائی، ان میوٹ کر لیں. باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی اس لیے میں نے. تو خواتین حضرات، یہ ہے ہمارے سینئر رکن الطاف ترمیزی صاحب نے خوبصورت غزل پیش کی، خوبصورت اشعار پیش کیے. یہ ہمارے میزبان شعراء کرام تھے. آئیے اب ہم جاتے ہیں مہمانوں کی طرف. اور میں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہمارے پاس جو بھی شاعر و شعراء حضرات ہیں وہ سب کے سب امریکہ سے ہی ہیں، شمالی امریکہ سے ہی ہیں، امریکہ سے ہی ہیں. ڈاکٹر محترمہ بینا گوندوی صاحبہ علم دوست ہستی ہیں. کافی عرصے سے میں نے دیکھا یہ پاکستان اور امریکہ میں رہتی ہیں. بہترین ملنسار انسان ہیں، ہماری دوست ہیں.
नज़म को मैं सोचता हूँ कि नज़म की शायरा हैं, लेकिन माशाल्लाह गज़ल भी बहुत अच्छी कहती हैं। इन्होंने बच्चों के लिए और बच्चों की साइंस के लिए बहुत काम किया है, जो हकीकत है इनकी एक पहचान भी है। ख़ासतौर पर उर्दू साइंस बोर्ड के हवाले से बहुत काम किया है, दुनिया भर में उसके हवाले से घूमी भी हैं, शेर और शायरी की दिलदादा हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आइए इस मुशायरे में अपने कलाम से इस महफिल को नवाजिए। मोहतरमा बीना गोंदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। तो जरा से अपने कैमरे को ऊपर कर लें, आप जरा से अपने कैमरे को। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वकील अंसारी साहब, आपका आज मैं समझती इस महफिल को सजाने का एहतमाम के हम भूल गए थे कि शायद हम शायरी भी हमें करनी चाहिए दोबारा से इस माहौल में। और जनाबे सदर की इजाजत से सहर अंसारी साहब को मैं बहुत पढ़ा भी और सुना भी, और कराची की महफिलों में इनके साथ एक दो मरतबा मुलाकात भी हुई, और सारे अहबाब को आज दोबारा से देखा और बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक आपकी इजाजत से एक गजल का एक शेर, और फिर उसके बाद न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। हाथ का पत्थर न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है, परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है। और फिर मैं इसी गजल का एक आखिरी शेर सुना के फिर मैं अगली एक नई ताजा गजल के ऊपर जाऊंगी। चमक उठते हैं आंसू दीप बन के मेरी, चमक उठते हैं आंसू मेरी पलकों के किनारों पर, चमक उठते हैं आंसू मेरी पलकों के किनारों पर, फिर उसके बाद अचानक ख्वाब का मंजर बदलता है, फिर उसके बाद अचानक ख्वाब का मंजर बदलता है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो वकील साहब, मैं एक छोटी बहर के तेरा हर गम चुरा लिया होता, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता। वकील अंसारी साहब से क्यों रुजू कर रही? ये अब्दुल्ला साहब के लिए, ये अब्दुल्ला साहब के लिए ये अब्दुल्ला साहब की तेरा हर गम चुरा लिया होता, एक ही तेरा हर गम चुरा लिया होता, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता। जिंदगी धूप में गुजारी है, जिंदगी धूप में गुजारी है, साए में ही छुपा लिया होता, जिंदगी धूप में गुजारी है, साए में ही छुपा लिया होता। कुछ तो कम होते शब के अंधियारे, कुछ तो कम होते शब के अंधियारे, दिल का दीपक जला लिया, कुछ तो कम होते शब के अंधियारे, कुछ तो कम होते शब के अंधियारे, दिल का दीपक जला लिया होता। या समंदर की तह में रख आते, या समंदर की तह में रख आते, या भंवर से बचा लिया, या समंदर की तह में रख आते, या भंवर से बचा लिया होता। चल दिए मेरे मुस्कुराने पे, चल दिए मेरे मुस्कुराने पे, पर्दा गुल हटा लिया होता, चल दिए मेरे मुस्कुराने पे, पर्दा गुल हटा लिया होता। अश्क बीना बिखर ही जाते हैं, अश्क बीना बिखर ही जाते हैं, तूने मोती बना लिया होता, तेरा हर गम चुरा लिया, काश मेरा पता लिया होता। जिंदगी तूने। तो अगर इजाजत हो तो कोई और चीज सुनाए अगर आपको। जी नज़्म आप माशाल्लाह कहती हैं जी, नज़्म आप सुनना चाहेंगे? मैं तो यही आपको सुनाना चाह रही थी। जो आप सुनाना चाहती हैं आप सुनाइए। अच्छा, बेवफाई जो है आजकल बहुत फैली हुई है, इसलिए क्योंकि मौसमों के साथ, सारों के साथ, हम लोग कह रहे हैं माहौल के साथ, बेवफा से वफा निभाई थी, बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी। वाह। बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी, वो तो गर्विदा हो गया था मेरा, वो तो गर्विदा हो गया था मेरा, मैंने भी उससे लौ लगाई थी। वाह वाह। मैं तेरे हिजर के हसार में थी, मैं तेरे हिजर के हसार में थी,
कब तेरे वसल तक रसाई थी, अच्छा, मैं तेरे हिजर के हसार में थी, कब तेरे वसल तक रसाई थी, और तो कुछ नहीं था उसमें मगर, और तो कुछ नहीं था उसमें मगर उसके दामन में पारसाई थी, और तो कुछ नहीं था उसके में मगर उसके दामन में पारसाई थी। और शेर है, वो बगुला सरिश्त था बीना, वो बगुला सरिश्त था बीना और मेरी रेत रसाई थी, वो बगुला सरिश्त था बीना और मेरी रेत तक रसाई थी, बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी, बेवफा से वफा निभाई। वाह 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 वाह, थैंक यू। बेवफा से निभा। ख़वातीन हज़रात, ये थी बीना गोंदी साहिबा और माशाल्लाह आपने इनका कलाम सुना। इनका ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से है और बहरहाल ये हमारे मतलब 6 महीने पाकिस्तान में रहती हैं, 6 महीने यहाँ। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इनके अंदर दोनों सिफात मौजूद हैं और माशाल्लाह। आइए अब हम चलते हैं डॉक्टर सैयद अनवार अहमद साहब। डॉक्टर सैयद अनवार अहमद साहब डॉक्टर हैं, एक बिजी डॉक्टर हैं, और एक बड़ा प्यारा जुमला इन्होंने कहा कि इनका आधा वक्त गुजर रहा है आजकल, चूंकि कोविड बहरहाल मौजूद है, इमरजेंसी रूम में भी होते हैं, उसके साथ साथ तो हमतन गोश हैं, वैसे डॉक्टर अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं, लेकिन इसी दौरान शेर व शायरी भी चल रही है। साहब ये होता है एक शायर कि वाकई हर वक्त उसका दिमाग शेर गोई में भी लग रहा था। इनकी किताब आ चुकी है, माशाल्लाह मकबूलियत के बहुत सारे मराहल तय कर चुकी है। उसी वजह से बहरहाल काफ़ी अरसे बाद इनसे ये कुछ नज़र नहीं आए। अब जब नज़र आए तो इनकी एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल फेसबुक पे नज़र आई और मैंने इन्हें ढूंढ निकाला। ये अपना तंजीम जो डॉक्टरों की है उसके भी अहम रुकन है। आइए रियासत मिज़ोरी से जनाब सैयद अनवार अहमद डॉक्टर अपने कलाम से इस महफिल को नवाजिए। डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो वकील अंसारी साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपने इस कदर खूबसूरत महफिल सजाई है और आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। सहर अंसारी साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है, तो नहायत खुशी की बात है और मेरा संडे आपने बहुत यादगार बना दिया, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और साहिब सदर की इजाज़त से इरशाद गजल पेश करता हूँ। जैसे कि एक फ्रेम हो तस्वीर के बगैर, वाह। जैसे कि एक फ्रेम हो तस्वीर के बगैर, हम ख्वाब देखते रहे ताबीर के बगैर। वाह 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 वाह। जैसे कि एक फ्रेम हो तस्वीर के बगैर, हम ख्वाब देखते रहे ताबीर के बगैर। लाजिम नहीं कि प्यार में रिश्ता हो जिस्म का, लाजिम नहीं कि प्यार में रिश्ता हो जिस्म का, खुशबू है साथ फूल के जंजीर के बगैर। बहुत अच्छा वाह वाह वाह। लाजिम नहीं कि प्यार में रिश्ता हो जिस्म का, खुशबू के साथ फूल के जंजीर के बगैर। कोशिश तो करके देखना तकदीर कुछ भी हो। वाह। कोशिश तो करके देखना तकदीर कुछ भी हो, मत हार मानना कभी तदबीर के बगैर। मत हार मानना कभी तदबीर के बगैर। मुल्कों की फिक्र छोड़ के कब्जा दिलों पे कर। मुल्कों की फिक्र छोड़ के कब्जा दिलों पे कर, मिल जाएगा जहान ये तस्खीर के बगैर। मिल जाएगा जहान ये तस्खीर के बगैर। हालात का दबाव है इमदाद सब कबूल। वाह वाह। हालात का दबाव है, हालात का दबाव है इमदाद सब कबूल, लेकिन सफेद पोश हूँ तशहीर के बगैर। हालात का दबाव है इमदाद सब कबूल, लेकिन सफेद पोश हूँ तशहीर के बगैर। वाइज करे है नेकियां
लालच में हूर की। वाह 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 वाह, वाइज करे है दिल लालच में हूर की, तभी तो उसकी बात है तासीर के बगैर। हाय 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 हाय, तभी तो उसकी बात है तासीर के बगैर, बिलाशुबा, जैसे कि एक फ्रेम हो तस्वीर के बगैर, हम ख्वाब देखते रहे ताबीर के बगैर। डॉक्टर साहब कुछ और अशार भी सुनाए? जी, मैं एक और गजल के अशार पेश करता हूँ। जी जी इरशाद। साहिब सदर की इजाजत से। जी। घायल तेरी निगाह से सबके जिगर हुए। हाँ, घायल तेरी निगाह से सबके जिगर हुए, एक बार जो न हो सके बारे दिगर हुए। वाह, एक बार जो न हो सके बारे दिगर हुए, डरते हैं अब उम्मीद का दामन पकड़ने से। डरते हैं अब उम्मीद, डरते हैं अब उम्मीद का दामन पकड़ने से, जब भी बंधी है आस तो आजुर्दा तर हुए। जब भी बंधी है आस तो आजुर्दा तर हुए, कहने लगा मकान ये मेरे मकी नहीं। कहने लगा मकान ये मेरे मकी नहीं, कुछ लोग अपने घर में ही यूं दर बदर हुए। कहने लगा मकान ये मेरे मकी नहीं, कुछ लोग अपने घर में ही यूं दर बदर हुए, तेरे हजूर चल न सकी जब कोई दलील। तेरे हजूर चल न सकी जब कोई दलील, अक्लो खिरत को छोड़ के आशुफ्ता सर हुए। अक्लो खिरत को छोड़ के आशुफ्ता सर हुए, दिल पर लगी है चोट तो इदराक बढ़ गया। दिल पर लगी है चोट तो इदराक बढ़ गया, आंखों में अश्क आए तो हम दीदावर हुए। आंखों में अश्क आए तो हम दीदावर हुए, लड़कर गमे हयात से जो भी बचाए थे। लड़कर गमे हयात से जो भी बचाए थे, लम्हे वो आज याद में तेरी बसर हुए। लम्हे वो आज याद में तेरी बसर हुए, दुश्मन थे एक दूसरे की जानो माल के। दुश्मन थे एक दूसरे की जानो माल के, मेरी मुखालफत में जो शीरो शकर हुए। क्या बात, मेरी मुखालफत में जो शीरो शकर हुए, पथरीले रास्तों पे भी खिलने लगे हैं फूल। पथरीले रास्तों पे भी खिलने लगे हैं फूल, ऐसे हसीन लोग मेरे हम सफर हुए। क्या कहने, ऐसे हसीन लोग मेरे हम सफर हुए, आएगी अपने देश में वो सुबह नूर जब। आएगी अपने देश में वो सुबह नूर जब, हम भी चलेंगे देखने जिंदा अगर। क्या बात है, वाह। घायल तेरी निगाह से सबके जिगर हुए, एक बार जो न हो सके बारे दिगर हुए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अनवर अहमद साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप पहली दफा हमारे प्रोग्राम में आए, आपको खुशामदीद, और इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाइएगा दोबारा। ख्वातीन हज़रात, अब चलते हैं हम ह्यूस्टन की तरफ। फरह इकबाल बिलाशुबा पूरे शुमाली अमेरिका में जानी जाती हैं बहैसियत एक सहाफ़ी, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बहुत बड़े टीवी की नुमाइंदा भी हैं। सहाफ़त के हवाले से बाहर इनका एक नाम है, लेकिन शेर व शायरी के साथ भी इनका एक गहरा शगफ है। बहुत खूबसूरत शायरा हैं और बहुत खूबसूरत शेर सुनाती भी हैं। बहुत बाद में मुझे ये पता चला कि इन्होंने एयर होस्टेस भी रही हैं, और जब इन्होंने अपने फोटो लगाए खूबसूरत से तो पता चला कि शायरी के अंदर ये खूबसूरती कहाँ से आती है। आप सबके लिए आपकी महफिल में जनाब फरह इकबाल साहिबा ह्यूस्टन से। फरह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
یہ محفل بڑی خوبصورت آپ نے سجائی، لیکن مجھے اور زیادہ خوشی اس لیے کہ میں جب بھی پروفیسر سحر انصاری سے ملتی ہوں، ان کو دیکھتی ہوں، تو مجھے اپنا یاد آ جاتا ہے کہ میری دونوں کتابوں کے فلیپ انہوں نے تحریر کیے ہیں، اور پہلی بار جب میں ان کے پاس گئی تھی تو میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں یہ بات کہ یہ مجھے نہیں جانتے تھے بالکل بھی، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی وہیں پر آرٹس کاؤنسل میں بیٹھ کے، اور اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی کتاب پر لکھ کر دوں گا. تو میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں اس بات کو، یہ ان کی بڑائی ہے بہت. تو کچھ اشعار پیش کرتی ہوں آپ کی اجازت سے. روشنی تیرگی کے غار میں گم، روشنی تیرگی کے غار میں گم، ہر زمانہ کسی خمار میں گم. بہت خوب. کب سے ٹھہرا ہے وقت میرا بھی، کب سے ٹھہرا ہے وقت میرا بھی، ایک لمحے کے انتظار میں گم. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. کب سے ٹھہرا ہے وقت میرا بھی، ایک لمحے کے انتظار میں گم. اور کاروانے حیات کیا جانے، کاروانے حیات کیا جانے، موت ہے کون سے غبار میں گم. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کاروانے حیات کیا جانے، موت ہے کون سے غبار میں گم. وقت کی لامکان رقاصہ، وقت کی لامکان رقاصہ، کائناتوں کے اس حصار میں گم. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ فلک خود کسی تلاش میں ہے، فلک خود تلاش میں ہے، اور زمین اپنے ہی مدار میں گم. ہر تعلق کی ریشمی ڈوری، ہر تعلق کی ریشمی ڈوری، مصلحتوں کے ریگزار میں گم. کیا بات ہے، واہ واہ. زندگی بھاگتی ہی جاتی ہے، زندگی بھاگتی ہی جاتی ہے، خواہشوں کی کسی پکار میں گم. بہت خوب. عشق کے پیچ و خم عجیب بہت، عشق کے پیچ و خم عجیب بہت، بے قراری کسی قرار میں گم. اور ایک تمنا کے نقش آواز، ایک تمنا کے نقش آواز، عمر رفتہ کے ایک دیار میں گم. اور درد کے انگنت جزیرے ہیں، درد کے انگنت جزیرے ہیں، میری آنکھوں کے اس فشار میں گم. ہر زمانہ کسی خمار میں گم. اگر اجازت ہو تو یہ غزل اور سنا دوں. جی ضرور. ہر ایک جانب ہے رقص کرتی عجیب سی چپ، ہر ایک جانب ہے رقص کرتی عجیب سی چپ، یہ دل کے آنگن میں نوحہ لکھتی عجیب سی چپ. واہ کیا اچھی زمین ہے. رہے وفا میں جہاں پہ بھٹکا تھا ایک مسافر، رہے وفا میں جہاں پہ بھٹکا تھا ایک مسافر، وہیں کہیں پہ ہے ہاتھ ملتی عجیب سی چپ. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. رہے وفا میں جہاں پہ بھٹکا تھا ایک مسافر، وہیں کہیں پہ ہے ہاتھ ملتی عجیب سی چپ، ہے کچھ صداؤں کا پیچھا کرتی میری سماعت، ہے کچھ صداؤں کا پیچھا کرتی میری سماعت، اور ایک خاموشی سے مجھ کو تکتی عجیب سی چپ. واہ 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 کیا خوب ہے. ہے کچھ صداؤں کا پیچھا کرتی میری سماعت، اور ایک خاموشی سے مجھ کو تکتی عجیب سی چپ، وہ میری پلکوں کے سائے سائے وفا کی بیلیں، وہ میری پلکوں کے سائے سائے وفا کی بیلیں، اور ان سے خوابوں کے پھول چنتی عجیب سی چپ. واہ 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 کیا نبھایا. افق پہ یادوں کے زرد آنچل میں لپٹا سورج، افق پہ یادوں کے زرد آنچل میں لپٹا سورج، اور اس پہ شاموں کے ساتھ ڈھلتی عجیب سی چپ. واہ 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 واہ. وہ پچھلے موسم کا ہاتھ تھامے حسین منظر، وہ پچھلے موسم کا ہاتھ تھامے حسین منظر، وہ اگلے موسم میں اس سے لڑتی
अजीब सी चुप। क्या बात, वाह 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 वाह। वो खुशगुमानी के कोपलों पर खिली तमन्ना, वो खुशगुमानी की कोपलों पर खिली तमन्ना, और उसके हक में दुआएं करती अजीब सी चुप। वाह 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 वाह। वो खुशगुमानी की कोपलों पर खिली तमन्ना, और उसके हक में दुआएं करती अजीब सी चुप। वो सर्द रातों में आंसुओं के चिराग रोशन, वो सर्द रातों में आंसुओं के चिराग रोशन, और उन चिरागों की लौ में जलती अजीब सी चुप। वाह, बहुत खूब। वो सर्द रातों में आंसुओं के चिराग रोशन, और उन चिरागों की लौ में जलती अजीब सी चुप। वो ख्वाहिशों के बदन से उठती सुनहरी खुशबू, ख्वाहिशों के बदन से उठती सुनहरी खुशबू, वो दिल के मौसम में छुप के रोती अजीब सी चुप। जाने करती अजीब सी चुप, ये दिल के आंगन में नोहा लिखती अजीब सी। वाह 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 वाह। ख़वातीन हज़रात, ये थी फराह इकबाल साहिबा, बहुत खूबसूरत ज़मीन में, बहुत अच्छी इन्होंने आपने अपना कलाम सुनाया। आप लोग सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं मसनद की तरफ जाऊं, मैं बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज होते हैं, बड़ी खुशी भी होती है, और उस खुशी का एक सबसे बड़ा जिक्र भी करता चलूं कि आज जिस शख्स को मैं दावत कलाम देने जा रहा हूं, वो शख्सियत बिलाशुबा शुमाली अमेरिका में अदब की तरवीज और तरक्की में, ख़ासतौर पर उर्दू अदब की तरवीज और तरक्की में एक बहुत बड़ा नाम है, जो आज 35-40 साल से काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हमारे अंदर मौजूद हैं, और आज ये एजाज़ है हमारे लिए, बल्कि मेहमान एजाज़ी भी हमारे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और ये कोई भी शख्स कह सकता है कि जो इन्होंने मुशायरे करवाए और जो इन्होंने तकरीबात मुनक़िद कराए, और जिस नहज से करवाए, जिस बड़े पैमाने पे करवाई, आज तक हम जैसे लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। आज मेरी ख्वाहिश है, वैसे मैं इनको नज़म का शायर मानता हूँ, नज़म बहुत प्यारी कहते हैं, बहुत कम सुनाते हैं, इंतज़ामों में लगे रहते हैं, लेकिन जब जब सुनाते हैं दिल खुश कर देते हैं। मुझे मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम से इस महफिल को नवाजें डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, और अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप खामोश रहना चाह रहा था बाहर का। नहीं, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मैं सहर अंसारी साहब को सुनने और देखने और के शौक में मुझे नहीं मालूम था कि शेर भी सुनाना एक अलग बात है। बड़ा अच्छा कलाम सुन रहे थे आप लोग, लेकिन होता क्या है कि दस्तरखान पे जहाँ अच्छी अच्छी डिशेस होती है, वहाँ चटनी की भी थोड़ी अहमियत होती है। चटनी खाली आ गई डेजर्ट की जगह पे। मैं असल में नसरी नज़मों की बात हो रही, मैं अपनी एक लौती नसरी नज़्म पेश करना चाह रहा हूँ। एक लौती का जवाब नहीं है। मर्सी किलिंग। वाह वाह वाह, मर्सी किलिंग जी। भरोसा हर रिश्ते की जान है, और जान तो जाने कब की निकल चुकी है। अब ये रस्मी बातें और पार्टी की मुलाकातें एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिनके सहारे रिश्ते के लाशे में चंद सांसें अब भी बहती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा होगा मसनूई सांसों की मशीनों का प्लग निकालें और एक सच्चे जज्बे को बाइज्जत तौर पर मर जाने दें। क्या बात, क्या वाह 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 वाह। जब मैं एक तो बहुत ही पुरानी नज़्म थी, मैं आपको एक नई नज़्म सुना रहा हूँ। ये एक मूवी आई थी अभी हिंदुस्तान की, 20 मिनट की शॉर्ट मूवी थी, एक्सचेंज ऑफर। उस मूवी को देखने के बाद बाहर के अब उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, इसका उन्वान मैंने रिश्ते रख दिया। और ये बूढ़े शख्स का साथी, ये कंप्यूटर पुराना हो चुका है अब। कोई दिन थे कि उसकी उंगलियां माहिर थी तेजी से रवा कीबोर्ड पर लफ्जों की संगत में। कोई दिन थे कि उसकी उंगलियां माहिर थी तेजी से रवा कीबोर्ड पर लफ्जों की संगत में, मगर अब तो ये हालत है कि गुमगश्ता है वो ख्वाबों की दुनिया में। भला क्या करे वो भी, किसी मंडी में
اس ماڈل کے پرزے نہیں ملتے. کسی منڈی میں اس ماڈل کے پرزے نہیں ملتے تو پھر اس سن رسیدہ شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک پرانا یار، ایک ہمزاد اس کا چل بسا ہے. کیا بات ہے. اب ذرا دیکھیں تو اس بچے کو، ایک ہمراز اس کا چل بسا ہے. اب ذرا دیکھیں تو اس بچے کو جو صابن کے پانی سے اڑاتا ہے، وہ ہوا میں بلبلے اور پھر اچھلتا کودتا اور بھاگتا ہے کتنی سرعت سے. مگر ایک بلبلے کی زندگی کیا ہے؟ چمکتی چھب دکھا کر پھر ہوا میں جذب ہو جاتا ہے پل بھر میں. تو اس کے ساتھ ہی بچے کی چاہت کے سہانے پھول کھلتے بھی ہیں اور مرجھا بھی جاتے ہیں. یہی عالم ہے رشتوں کا کہ کچھ رشتے تو عمریں بھوگ کر پیری میں مرتے ہیں، مگر کچھ وقت سے پہلے لڑکپن میں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ بہت خوب، بہت اثر انگیز، سحر انگیز. واہ واہ واہ. اچھے ڈاکٹر عبداللہ صاحب یہ تھے ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب، میں نے ان کا ذکر کیا اور ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے. میں پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. آپ کا استقبال بھی ہے، آپ کا خوش آمدید بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب. آئیے اب ہم چلتے ہیں. میں اکثر تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ سحر انصاری صاحب پہ بھی رحم کھائیے گا، بہت دیر نہ ہو جائے. جی میں بس یہ اب ہم آخری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ یقین کیجئے میں جا رہا ہوں اور سحر بھائی کا مجھے پورا احساس ہے. بس اب ہماری تنظیم کے صدر جناب مقصد ندیم صاحب جو ہیں، مقصد ندیم ماشاءاللہ 3 کتابیں ان کی آ چکی ہیں. شاعری کے حوالے سے ایک سینئر شاعروں میں شمال ہوتا ہے. تقریباً 1973 میں ان کی پہلی کتاب آئی تھی اور اس کے بعد ان کی کتابیں شمالی امریکہ آ گئے، یہاں بھی شاعری کر رہے ہیں، شمالی پہچان جاتے ہیں. تو بہرحال اس تنظیم کے صدر ہیں. میں مؤدبانہ گزارش کروں گا جناب مقصد ندیم صاحب سے کہ اپنے کلام سے اس محفل کو نوازیے. جناب مقصد ندیم صاحب، اور یقین طور پہ یہ ہمارے آخری شاعر ہیں، اس کے بعد ہمارے صدر سحر انصاری صاحب ہو گئے. مقصد ندیم صاحب. جی بہت شکریہ. آپ ویسے اگر مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے. جتنے لوگوں نے شرکت کی اس میں، یہ ہمارے لیے بہت سعادت ہے کہ ہم نے سنی کہ اپنے موضوعات پہ، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پوری صدی ان کے اندر بول رہی تھی. تو ہم نے اس صدی کا احاطہ کیا اور ہم نے بہرحال یہ گفتگو تشنا رہتی ہے، ہمیشہ ہی تشنا رہتی ہے. اتنی بڑی ایک صدی کو آدھ گھنٹے میں تو لپیٹا نہیں جا سکتا. تو بہت شکر گزار ہوں میں سحر انصاری صاحب کا کہ وہ تشریف لے آئے اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ان کو مل سکیں، ان کو دیکھ سکیں، ان کو سن سکیں. اب جیسے حکم ہوا ہے تو میں اب آپ کو، انہوں نے ذکر کیا کہ 1973 میں میرا مجموعہ پہلا چھپا تھا خدا بھی رویا، تو اس میں سے ایک غزل سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس زمانے میں شاعری کیسی کرتے. اب کاکلے جنوں کی وہ آرائشیں کہاں، جی اب کاکلے جنوں کی وہ آرائشیں کہاں، زخم جگر کی دوستو پیمائشیں کہاں. واہ 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 واہ. جنوں کی وہ آرائشیں کہاں، زخم جگر کی دوستو پیمائشیں کہاں. یہ جوانی میں شعر کہیں آپ نے. یہ 73 کی ایک غزل. بہت خوب. صرف بہائے غم ہوئی نازک خیالیاں، ہاں صرف بہائے غم ہوئی نازک خیالیاں، لفظوں کے پیچ و خم کی وہ زیبائشیں کہاں. واہ 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 واہ. بہائے غم ہوئی نازک خیالیاں، لفظوں کے پیچ و خم کی وہ زیبائشیں کہاں. اور اس کا غرور اپنی انا ہجر کا خمار، واہ 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 واہ. اس کا غرور اپنی انا ہجر کا خمار، ساقی سے اب شراب کی فرمائشیں کہاں. واہ 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 واہ. اپنی انا کا خمار، ساقی سے اب شراب کی فرمائشیں کہاں. کیا کہنے. اور شعر دیکھیے کہ طول
शब फिराक की मापें तो है बहुत, तूले शब फिराक की मापें तो है बहुत, उस सर्व कद के जिस्म की पैमाइश कहाँ, क्या कहने, तूले शब फिराक की मापें तो है बहुत, उस सर्व कद के जिस्म की पैमाइशें कहाँ, बहुत खूब, और पत्थर लगे है बिस्तर मखमल भी जिस्म को, मुक़सिद गुदाज वस्ल की आसाइशें कहाँ। वाह वाह, क्या कहने। अब मैं 73 साल की उम्र की भी एक गजल सुना दो। मैं साल की उम्र की एक गजल सुनाता हूँ। पनाह की कैद से एक दिन फरार होना है। वाह 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 वाह। पनाह की कैद से एक दिन फरार होना है, ए आदमी तुझे परवरदिगार होना है। वाह। पनाह की कैद से एक दिन फरार होना है, ए आदमी तुझे परवरदिगार होना, तुझे परवरदिगार होना है। वो एक अरसा जिसे तुम सदी समझते हो, हाँ, वो एक अरसा जिसे तुम सदी समझते हो, किसी जहान में लम्हा शुमार होना है। बिलाशुबा, वाह 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 वाह। जहान में लम्हा शुमार होना है, वाह। और मैं तेरे साथ किनारों में बह नहीं सकता, मैं तेरे साथ किनारों में बह नहीं सकता, ए मौजे दरिया मुझे बेकनार होना है। क्या बात, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर बताओ। मुझे बेकनार, वाह। और ये कायनात हरासा है अपनी वुसअत से, ये कायनात हरासा है अपनी वुसअत से, अभी तो खुद पे इसे आश्कार होना है। क्या कहना है, आश्कार होना है। बहुत अभी तो खुद पे इसे आश्कार होना है। और शेर देखिए कि शुमार कर लो मुझे जब तलक मैं जिंदा हूँ, शुमार कर लो मुझे जब तलक मैं जिंदा हूँ, फिर इसके बाद मुझे बेशुमार होना है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। के बाद मुझे बेशुमार होना है। और ये कायनात मकता है कि ये कायनात मेरा पहला इश्क है मुक़सिद, ये कायनात मेरा पहला इश्क है मुक़सिद, इसी बदन से मुझे मुश्कबार होना है। वाह 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 वाह। कैसे याद के परवरदिगार होना। बहुत अच्छे मकसद, बहुत ख़वातीन हज़रात, ये थे मुक़सिद नदीम साहब। मुक़सिद नदीम साहब हमारी तंजीम कारवान फ़िक्र फ़न के सदर भी हैं, सीनियर शायर हैं और न्यूयॉर्क में ही होते हैं। इससे पहले कि मैं साहिब सदर को दावत दूं अपना कलाम सुनाने की, 2-3 अफराद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब हजरात आए, आपने सुना, और ख़ासतौर पे जो हजरात जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, हमारे जनाब सलीम भोपाली साहब, मोहतरमा रीता कोहली साहब, अब्दुल रहमान साहब, और हमारे शाहिद हुसैन भाई भी तशरीफ लाए। शाहिद भाई, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरशद सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, ये हजरात जो सामई की हैसियत से आए। और फिर ख़ास तौर पे अपनी टीम का शुक्रिया। टीम के अंदर हर शख्स का छोटा छोटा किरदार होता है। राजा साहब माशाल्लाह जब सवालत की तरतीब दी है तो राजा साहब हमारे साथ थे, कुछ सवालत के पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए, और तो इस हवाले से ये पूरी टीम वर्क था ये जो प्रोग्राम हुआ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि तक़दीम व ताख़िर की गलती हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम अपने मेहमानों को वो इस्तक़बाल या उनका इस तरह खैर मुक़द्दम नहीं कर सकते जिसके लिए वो बिलाशुबा मुस्तहिक़ हैं, तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ। आइए, सहर अंसारी साहब, जैसे शुरू में तारुफ हुआ था, सहर भाई आप आए, आपने हमें वक्त दिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, और बिलाशुबा ये एक यादगारी तकरीब जो आपने सुनी। तो आइए अपने कलाम से इस महफिल को नवाज। जनाब सदर, इस महफिल के सदर कारवान फ़िक्र फ़न की इस 15 रोज़ा इजलास के तरफ जनाब सहर अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया वकील अंसारी साहब और आपके साथियों का, कारवान फ़िक्र व नज़र का, कि इतनी अच्छी महफिल सजाई जिसमें शरीक हो के मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये महसूस हुआ कि यकीनन इस किस्म की नशस्तें होती रहनी चाहिए ताकि जो मसाइल हमारे इस वक्त के हक़ाइक़ की
हैसियत रखते हैं उन पर भी तबादला ख्याल हो और हम एक दूसरे से सीखने के जो मंजिल में है उसके लिए रास्ते हमवार हों। वक्त बहुत हो चुका है, मैं से 3 शेर अपनी गजल की आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद। किसी भी जख्म का दिल पर असर न था कोई, किसी भी जख्म का दिल पर असर न था कोई, ये बात जब की है जब चारागर न था कोई। किसी भी जख्म का दिल पर असर न था कोई, ये बात जब की है जब चारागर न था कोई। और बनाए जाऊं किसी और के भी नक्शे कदम, बनाए जाऊं किसी और के भी नक्शे कदम, ये क्या कहूँ कि मेरा हम सफर न था कोई। बनाए जाऊं किसी और के भी नक्शे कदम, ये क्यों कहूँ कि मेरा हम सफर न था कोई। और जिसे गुजार गए हम बड़े हुनर के साथ, जिसे गुजार गए हम बड़े हुनर के साथ, वो जिंदगी थी हमारी हुनर न था कोई। क्या गुजार गए हम, जिसे गुजार गए हम बड़े हुनर के साथ, वो जिंदगी थी हमारी हुनर न था कोई। आखिरी शेर है कि अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल, आदाब रुखसत महफिल कि उठ के वो भी चला जिसका घर न था कोई। अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल कि वो भी चला जिसका घर न था कोई। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत लुत्फ आया मद्रास से मिलकर, बहुत उम्दा। कुछ और अता कीजिए, बहुत उम्दा है, कुछ और अता कीजिए। अब जाने दे यार उनको। ख़वातीनो हजरात, ये थे जनाब सहर अंसारी साहब। हमारे सदर साहब ने कहा कुछ और अता कीजिए। सहर भाई, आपके मुझे पता है आप तकरीबन पूरे 2 घंटे बैठे हैं, मैं ये नहीं कर सकूंगा, लेकिन आप चाहें तो ये महफिल आपकी है, जैसा आप मुनासिब समझें। नहीं, मेरा ख्याल है काफी वक्त हो गया है जी। अब इसे आप इंशाअल्लाह इख्तिताम ही इसका करें। बहुत खूब, बहुत खूब। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की तकरीब। आपने देखा इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सहर अंसारी भाई जब जब आते हैं और जब जब हमारी महफिलों में आए और बहुत प्यारे तरीके से आए, और हकीकत इनकी हौसला अफजाई जो होती है वो हम लोगों को एक तरह हमारे लिए एक एनर्जी पिल होती है जो हमें एनर्जी देती है कि हम ऐसे प्रोग्राम कर सकें। तो सहर भाई, आपके ममनून और मुश्किल कारवान फ़िक्र फ़न और हमारे अपने खास साथियों का ममनून और मशकूर हूँ कि आपने। सलीम भोपाली साहब, आपका माइक बंद है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अनम्यूट कीजिए। आप गो कि ये महफिल खत्म हो चुकी है। एक मुझे फिराक गोरखपुरी का एक शेर यार एक्चुअली मकता है, मैं भाई शहर की नजर करना चाहता हूँ। फिराक गोरखपुरी का मकता है, फिराक गोरखपुरी का। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब उनको ये ध्यान आएगा हमने फिराक को देखा है। ये आपकी नजर है। और बिला शुबा मैं इसको इसी तरह ले रहा हूँ कि वाकई जिन लोगों ने सहर भाई को देखा है, और सहर भाई मतलब जो लोग मिले, जैसे अभी फरा जिक्र कर रही थी, हकीकत यह है कि जो अदबी मंजरनामा है उसके अंदर एक बहुत ही मुखलिस शख्स, बहुत ही प्यारा शख्स, बहुत ही ईमानदार शख्स, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन नक़ाद और हौसला अफजाई करने वाले, उससे ये जो वाकई जो मैंने कहा था कि ये जो चिराग जल रहा है, इस चिराग की रोशनी से हम सब लोग मुस्तफीज हो रहे हैं। तो सहर भाई, कारवान फ़िक्र फ़न, उसके तमाम अरकान आपके ममनून और मशकूर हैं। और ख़वातीन हज़रात, आप सबका, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर अनवार अहमद, फरहा, आप और तमाम मेरे अरकान जो बहुत मेहनत से आते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफिल का यहाँ इख्तिताम करते हैं। इस महफिल को जो इस वक्त लाइव है, हम इसको कोशिश करेंगे इसको लाइव ख़त्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दें।
रिकॉर्डिंग को भी हम ऑफ करते हैं। ये हम आगे रिकॉर्डिंग को पॉज किया।